سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے، اور ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ نماز سے انسان کو خدا کا قرب نصیب ہوتا ہے، نماز سے انسان کو روحانی بلندی اور بالیدگی حاصل ہوتی ہے۔ نماز اس قدر پاکیزہ اور مقدس عبادت ہے جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر عطا کی گئی، جتنی نماز خود بلند تھی اتنی ہی بلند مقام سے عطا کی گئی۔ نماز کو دوست بنانے والا دنیا اور آخرت میں بلند رہے گا۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج شریف میں انوارات و برکات کے وہ خزینے عطا فرمائے گئے جن کی مہک سے آج پوری دنیا معطر ہے، پوری دنیا مہک رہی ہے۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی تو مرکز عنایات، مگر آپ کی امت پر بھی اس رات رحمت خداوندی کے خزانے کھول دیے گئے تاکہ امت محمدیہ کو بھی اس سفر مبارک کی دولت سے مالا مال کر دیا جائے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف نسبت سے جو اعزاز اس امت کو ملا ہے، انہیں بھی خدا کے دربار سے ایسے انعامات و کرامات سے نوازا گیا ہے کہ جو جریدہ عالم پر ان کی بالادستی ہمیشہ کے لیے سبت کر دی گئی۔ چنانچہ بارگاہ الہی سے ارشاد ہوتا ہے، اے محبوب، جہاں آپ معراج کی نعمت اور برکتوں سے مالا مال ہو کر جا رہے ہیں، وہیں اپنے ساتھ اپنی امت کے لیے بھی 3 تحفے لے کے جائیں۔ فرمایا یہ 3 تحفے دیے گئے، کیوں؟ تاکہ امت محمدیہ بھی نعمتوں سے مالا مال ہو جائے۔ ارشاد فرما محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھے 3 چیزیں عطا فرمائی گئی، فرمایا 5 نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، شرک نہ کرنے والا موحد جنتی ہوگا۔ سورہ بقرہ کی آخری آیتیں جو معراج کی رات عطا فرمائی گئی، ان میں خدا رب العالمین سے، خدا تعالیٰ سے مانگنے کا طریقہ، مانگنے کا سلیقہ بتایا گیا ہے، حتیٰ کہ درخواست کے الفاظ اور مضمون بھی خداوند قدوس نے خود ہی بتا دیے۔ مانگنے کا انداز نرالا اور بتانے والا خود خالق کائنات ہے۔ انداز نرالا کیوں نہ ہو، کیا کوئی ایسا مالک آپ کو ملے گا جو اپنے چاہنے والوں کو بتائے، میرے پرستاروں اور مجھے پوجنے والوں، میری عبادت کرنے والوں اور مجھ سے مانگنے والوں، مجھے اس انداز سے اور ان الفاظ سے پکارو، مجھے اس انداز سے پکارو اور مجھ سے مانگو۔ جب تم مجھے پکارو گے تو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا، تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ خود ہی مالک کائنات نے مانگنے کا طریقہ بتلا دیا، فرمائے میرے بندو ایسے مانگا کرو، اے ہمارے پروردگار، اگر بھول جائیں یا چوک ہو جائے تو ان کی باز پرس سے ہم سے نہ کر سوال نہ کرنا، ان کی باز پرس نہ کرنا۔ اے ہمارے پروردگار، اور ہم پر اس طرح کا بوجھ نہ ڈال جس طرح ہم سے پہلوں پر تو نے ڈالا تھا۔ اے پروردگار، اور اتنا بوجھ جس کے اٹھانے کی ہم طاقت نہیں رکھتے ہیں ہم سے نہ اٹھوا، اور ہمارے
قصوروں سے درگزر کر اور ہمارے قصوروں کو معاف فرما اور ہم پر رحم فرما۔ تو ہی ہمارا مددگار ہے، تو ان لوگوں کے مقابلہ میں جو تیرے منکر ہیں ہماری مدد فرما۔ ان آیات میں تمام دعاؤں اور اپیلوں کے بعد رحم کی اپیل ہے جو خداوند قدوس اپنے رحم و کرم سے ضرور منظور فرمائیں گے۔ میرے پیارے دوست اور بزرگوں، تو اعلان کر دیا گیا کہ موحد کی بخشش کا اعلان ہے۔ شرک ایک ایسی بنیادی ناسور ہے، ایسی غلاظت ہے جو انسان کی تمام عبادتوں اور ریاضتوں کی جڑ سے کاٹ کر اور ان کی جڑوں کو خاکستر کر دیتی ہیں، تمام عبادتوں کی روح کو ختم کر کے رکھ دیتی۔ اس لیے مالک کائنات نے خود اعلان فرما دیا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ایسے شخص کی بخشش نہیں فرماتے جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے، اس کے علاوہ جس کو چاہیں بخش دیں۔ معلوم ہوا شرک کرنے والے کی بخشش نہیں ہوگی اور شرک سے اعتراض کرنے والے کو بخش دیا جائے۔ یہ بشارت عظیمہ ہے، یہ بشارت الہیہ ہیں، اور اس امت محمدیہ کے لیے بھی یہ عطیہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑا اہم عطیہ ہے۔ معلوم ہوتا ہے معراج کا سفر بڑا مبارک سفر، اور اس مبارک سفر کی وجہ سے لوگ ایک رب کو ماننے والے اور احمد کو رسول سمجھنے والے بن جائیں گے تو بات ان کی کامیابی تک پہنچا دے گی۔ کیوں کہ بہت سے لوگ احد اور احمد کو ایک سمجھنے لگ جائیں گے، اور یہ بات علم الہی میں تھی۔ اس لیے احمد کو احمد سمجھنا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور احد اللہ کی ذات۔ اس لیے اس امت کو بتا دیا گیا، خبردار خبردار رہو، خبردار ہو جاؤ، شرک سے بچنا ورنہ بخشش نہیں ہوگی۔ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ خود مالک کائنات قرآن پاک میں فرماتا ہے، حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اپنے بیٹے کو تلقین کی۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا، او میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، کیونکہ شرک کرنا ظلم عظیم ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے یہ سبق دیا، بیٹا اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر۔ معلوم ہوا مشرک کو معراج کے سفر کی برکات سے حصہ نہیں ملے گا، معلوم ہوا مشرک معراج کے سفر کے انوارات سے محروم رہے گا، معلوم ہوا مشرک کو معراج کے انعامات سے سرفراز نہیں فرمایا جائے۔ ذرا غور کریں، تم کو بتاتا چلوں، ہاں بات کڑوی ضرور لگے گی، تمہاری بہن ہو، تمہاری بیٹی ہو، تمہاری بیوی ہو، تمہاری ماں ہو، تمہارے گھر پر تمہارے دوست آئے، تمہارے ملنے والے آئے، ان کے لیے اس نے بستر لگائے، چائے پانی کی، ناشتہ تیار کیا، ان کے کپڑے دھلے، تم کو خوشی ہوگی میرے آنے والے ساتھی کی، میرے آنے والے مہمان کی خدمت کی گئی ہے۔ مگر اس سے آگے بڑھ کر میں آپ سے بولوں، اگر آپ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اس آنے والے مہمان سے نظر ملاتے دیکھ لے تو بتاؤ آپ پر کیا گزرے؟ آپ سوچو گے کہ نہیں، یا یہ نہیں یا میں نہیں، میرا رب بھی کہتا ہے بندہ میرا ہے، کھلانے والا میں، پلانے والا میں، سلانے والا میں، دینے والا میں، پھر مت باری گئی کہ غیروں کے سامنے سر رگڑتا پھرتا ہے، پیشانی رگڑتا پھرتا ہے۔ تو میرے رب کو بھی یہ بات پسند نہیں ہے کہ بندہ میرا ہو اور غیر کے سامنے سر رگڑے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، معراج کے سفر میں اعلان ہو گیا، جو مشرک ہوگا اس کا معراج کی برکتوں میں کوئی حصہ نہیں۔ محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے سفر سے واپس مکہ تشریف لائے، آپ نے اس معجزہ عظیم کا ذکر کیا، قریش مکہ کے سامنے آپ نے اس کا تذکرہ کیا تو سرزمین مکہ میں کورام برپا ہو گیا، ہر طرف سے انکار و استہزاء کی آواز آنے لگی۔
مذاق کرنے لگ گئے، کوئی کچھ کہتا تھا، کوئی کچھ بکواس کرتا، سب تعجب میں تھے، حیرانگی سے کہتے تھے یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ آمنہ کا لال آسمان پر نہیں جا سکتا، عبداللہ کا بیٹا آسمان پر نہیں جا سکتا، خدیجہ کا شوہر آسمان پر نہیں جا سکتا۔ اور سب کا پھر مشتری کا ترانہ بن گیا، بشروں کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا، یعنی بشر ہو کر کوئی آسمانوں پر نہیں جا سکتا۔ یہ دعویٰ تھا اہل مکہ کا، یہ دعویٰ تھا قریش مکہ کا، یہ دعویٰ تھا لات و عزیٰ کے پجاریوں کا، یہ دعویٰ تھا حبل کے پجاریوں کا۔ بشر ہو کے آسمان تک جائے، بس ایک ہی نعرہ چل رہا ہے، بشروں کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکتا۔ یہی دعویٰ لے کر صدیق اکبر کے پاس گئے اور بغلے بجا کر پوچھنے لگے، ابو بکر بتاؤ کوئی آدمی راتوں رات آسمانوں پر جا سکتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا اچھا یہ تو بتاؤ کوئی راتوں رات ساتوں آسمان کی سیر کر سکتا ہے کہ نہیں؟ فرمایا نہیں۔ اچھا یہ بتاؤ کوئی راتوں رات ان تمام آسمانوں کی سیر کر کے واپس آ سکتا ہے کہ نہیں؟ صدیق اکبر نے فرمایا نہیں۔ قریش مکہ بغلے بجانے لگ گئے، کیونکہ کفار مکہ کی سب سے بڑی تمنا تھی، سب سے بڑی آرزو تھی کہ کسی نہ کسی طرح رسول اور صدیق کو جدا کر دیا جائے، مگر ان کو معلوم نہ تھا جن میں ہم جدائی ڈالنا چاہتے ہیں خدا نے ان کو جوڑ دیا۔ خدا نے ایسا جوڑا قیامت تو آ سکتی ہے مگر دونوں میں جدائی کی نہیں ہو سکتی۔ کفار نے اپنی پوری طاقت خرچ کر دی مگر صدیق کو رسول سے جدا نہ کر سکے۔ خدا نے رسول اور صدیق کو ایسا جوڑا کہ فاران کا ساتھی صدیق کو بنایا، ایمان کا ساتھی صدیق کو بنایا، ایقان کا ساتھی صدیق کو بنایا، سفر کا ساتھی صدیق، حجر کا ساتھی صدیق، بدر کا ساتھی صدیق، غار کا ساتھی صدیق، مزار کا ساتھی صدیق کو بنایا رضی اللہ تعالی ثانی اثنین۔ قرآن اس کی گواہی دیتا ہے، ایک آواز پوری دنیا میں گونج رہی ہے، پوری کائنات میں گونج اٹھی ہے، اس لیے آج بھی کفار صدیق اکبر کو اپنے محبوب سے جدا نہ کر سکے۔ سیدنا صدیق اکبر نے پوچھا یہ تو بتاؤ ایسی بات کون کہتا ہے؟ تم مجھ سے پوچھتے ہو راتوں میں آسمان کو کون جا سکتا ہے، تم پوچھتے ہو آسمانوں کی سیر کر کے زمین پر کون آ سکتا ہے، بھلا بتاؤ تو صحیح کس کے بارے میں پوچھتے ہو؟ کفار جھٹ سے بولے تیرا محمد، تیرا محمد، تیرا محمد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا سن لو اور کان کھول کر سن لو، اگر یہ باتیں میرے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے تو خدا کی قسم زمین اپنی جگہ سے ہٹ سکتی ہے، آسمان اپنی جگہ بدل سکتا ہے، آفتاب اپنی جگہ بدل سکتا ہے، آفتاب روشنی چھوڑ سکتا ہے، چاند اپنی چاندنی چھوڑ سکتا ہے، مگر میرے محمد کا قول غلط نہیں ہو سکتا۔ کفار کہنے لگے ابو بکر بھلا سوچو تو صحیح کہ کیا بات ہے، کیا معاملہ ہے، بشر ہو کے عرشات جا کوئی نہیں سکتا، انسان ہو اور عرش پہ چلا جائے یہ تو نہیں ہو سکتا نا۔ کفار کا فلسفہ ہی یہی تھا، کفار کا عقیدہ ہی یہی تھا۔ انہوں نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہی فلسفہ سنایا۔ آپ نے بزبان حال کہا بشر ہو کے عرشات جاوے محمد، ملک ہو کے عرشات جا کوئی نہیں سکتا، آسمانوں پر سدرہ سے آگے جا ہی بشر سکتا ہے، معراج بشر کے جانے سے ہی ہوتی ہے۔ نوری جائے گا تو یہ جانا اس کی عادت ہوگا، نوری آئے گا تو یہ آنا اس کی عادت ہوگا، بشر جائے گا تو یہ جانا اس کا کمال ہوگا، بشر آئے گا تو یہ آنا اس کا کمال ہوگا، بشر کا جانا بھی کمال، بشر کا آنا بھی کمال، بشر کا جانا بھی معراج، بشر کا آنا بھی معراج ہے۔
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کی اس قوت اور استقامت کو دیکھ کر ارشاد فرمایا انت الصدیق انت الصدیق، گویا کہ آج کے بعد آپ کو صدیق کا سرکاری لقب عطا فرما دیا گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصدق ہیں اور تو ابو بکر صدیق ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مصدق انبیاء ہیں، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصدق مصطفیٰ ہیں۔ تو معراج کا سفر محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس کی تصدیق جس نے سب سے پہلے کی اس سفر کی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ شان ابو بکر، عظمت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو جاننی ہو، سمجھنی ہو، سننی ہو تو آپ ہمارے آج الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے آپ جب بھی معلوم کرنا چاہیں، سننا چاہیں، عظمت صحابہ سننا چاہیں تو آپ حق کی پہچان چینل پر جائیں، انشاءاللہ اب آپ کو ہمارے بیانات حق کی پہچان چینل پر آن لائن ملیں گے اور انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے۔ تو میرے پیارے دوست اور بزرگوں، دراصل بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مالک کائنات نے معراج کرائی اور اس معراج میں آپ کی امت کے لیے اللہ پاک نے 3 انعامات عطا فرمائے۔ 5 نمازیں عطا فرمائی، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں دی کہ میرا بندہ مجھ سے کس طرح سوال کرے، جب کسی کے در پہ کوئی جائے تو اس مالک سے کیسے مانگا جاتا ہے طریقہ بتا دیا اور اعلان کر دیا شرک کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا اور شرک نہ کرنے والا موحد جنت میں جائے گا۔ اللہ پاک شرک جیسی بری غلط سے، شرک جیسی غلاظت سے ہر اہل ایمان کی حفاظت فرمائے اور معراج کے سفر کو اللہ پاک ہم سب کو سبق کے لیے اور ہمارے ایمان کی تازگی کے لیے سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔